السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل شریف دو طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، جس میں ایک زکوٰۃ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو صرف اور صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف اسی عمل کو کریں گے، صدق دل سے کریں گے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جادو، جنات، منتر، ٹونا، جس چیز کی بھی آپ علاج کرنا چاہتے ہیں یا خود اپنے آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اس سورۃ مزمل شریف کی برکت سے آپ بہت کم عرصے میں اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کس کو اس کے ذریعے علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ان کو شفا ملے گا۔ یہ بہت جلالی عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، اس کو چھوٹا عمل مت سمجھیے۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل سے پہلے یہ کچھ ضروری باتیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اجازت لینی ہے کسی بھی عامل کامل سے۔ آپ اس سورہ مزمل کی اجازت لے سکتے ہیں، اس عامل سے آپ اجازت لیں جس نے خود سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو۔ اگر اس نے خود سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ کو، اگر وہ اجازت دے دے گا، آپ کو اس عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر اس نے خود زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو اور آپ کو اجازت دے دے، پھر آپ کے عمل میں کامیابی بھی ملے گی اور بہت کمال آئے گا آپ کے عمل میں۔ جب آپ کو اجازت ملے تو آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ عمل سے پہلے حسب توفیق صدقہ کریں، اور اس کے بعد صدقے کا کم بھی ہو جائے۔ عمل سے پہلے آپ نے پرہیز 3 دن پہلے شروع کرنا ہے۔ صرف اور صرف بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا، اور آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، صرف اور صرف بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا۔ 3 دن سے پہلے آپ عمل سے پہلے 3 دن سے پہلے آپ یہ عمل شروع کریں۔ عمل سے 3 دن پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پرہیز شروع کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ تینوں کام کر لیں۔ اگر آپ جس ٹائم پہ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے جگہ اور وقت ایک رکھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جگہ اور وقت ایک رکھنی ہے۔ کسی ایسے کمرے کا انتخاب کریں کہ جس میں دوران عمل آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ دوران عمل، اور جب عمل ختم ہو جائے تو آپ اپنے حساب سے جائیں، اور کوئی آنا چاہتا ہے کمرے میں تو آ سکتا ہے، لیکن عمل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ اور حصار، جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے حصار لازمی کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آیت الکرسی 11 مرتبہ اور آخری 4 کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، اپنے سینے پر دم کریں، اور دونوں ہاتھ اپنے پورے بدن پر پھیریں۔ اسی طرح یہ آپ کا بدنی حصار ہو گیا۔ اور آپ دائرے والا حصار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح 11 مرتبہ آیت الکرسی دوبارہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے بدنی حصار کریں، اس کے بعد اپنے کڑے والا حصار کریں۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری 4 کل 3 بار پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پر یہ دم کرنا ہے، اور گھڑی کے خلاف، جس طرح گھڑی چلتی ہے آپ نے اس کے خلاف اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے حصار کرنا ہے۔ جس جگہ سے آپ نے حصار شروع کیا ہے، دوبارہ انگلی وہاں پر لا کے آپ نے ادھر ہی انگلی رکھنی، اور انگلی اس کے بعد آپ نے ہٹانی ہے۔ یہ آپ کا کڑے والا حصار بھی ہو گیا۔ جب آپ حصار کے اندر ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جنات وغیرہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ ایک ہی بات ذہن میں رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ عمل میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے عمل کی تعداد میں دونوں طریقے سے آپ کو بتاؤں گا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ
سورہ مزمل کی 2 طریقے سے زکوٰۃ ہے، تو 2 طریقے سے میں آپ کو اس کی تعداد بھی بتاؤں گا اور مدت بھی بتاؤں گا اور مداومت بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے پھر اس عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے تا حیات پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، جس طریقے سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 1.25 کلو بڑا گوشت لا کر کسی قبرستان میں ڈالنا ہے اور پیچھے آپ نے نہیں دیکھنا۔ شام کے بعد یا دن کو بھی کسی ایسے ٹائم پہ کر سکتے ہیں کہ جس ٹائم کو آپ کو کوئی نہ دیکھے اور خاموشی ہو۔ آپ نے قبرستان جانا ہے اور گوشت کو آپ نے اگر شاپر میں رکھا ہو تو آپ نے شاپر کا منہ کھول کر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ میں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کا میں صدقہ اتار رہا ہوں، اور سورہ مزمل شریف کی جتنے بھی خادمین ہیں یہ میں ان کو تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر ان کو پیش کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے وہ رکھنا ہے کسی سائڈ پہ اور آپ نے پھر آ جانا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا صدقہ ہو گیا جب آپ عمل مکمل کر لیں، تب یہ اس کا صدقہ یہ ہے۔ اور وقت اور جگہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وقت اور جگہ لازمی ہے، اس میں ایک ہی جگہ ہونی چاہیے اور ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے۔ اگر آپ رات کو عشاء کے بعد 9 بجے یا 10 بجے شروع کر رہیں گے، پہلے دن آپ کا 9 بجے یا 10 بجے ہو تو آپ نے مکمل جتنا عمل ہے آپ نے مکمل اسی ٹائم پہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ ہاں 5 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ ٹائم آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ٹائم بہت لازمی ہے، 5 منٹ آگے پیچھے یا 10 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہ ہو۔ اور بعض اوقات انسان ہے کوئی مشکل پیش آ جاتا ہے نا، تو آپ نے اگر آپ رات کو لیٹ آ جاتے ہیں گھر تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے عمل چھوڑ دینا کہ بس یہ میرا ٹائم نکل گیا، آپ نے اب 10 بجے عمل شروع کرنا تھا اور آپ رات کو 11 بجے یا 12 بجے آ گئے، تو آپ نے کہا کہ بس نہیں میرا تو عمل مکمل ہو گیا، ٹائم نکل گیا، بس اب میں نے عمل نہیں کرنا۔ تو آپ پھر بھی عمل کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ آپ پھر بھی عمل کر سکتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے آپ نے عمل ختم کرنا ہے۔ اگر مثلاً آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے عمل 10 بجے شروع کرنا تھا، آپ 11 بجے آ گئے یا 12 بجے آ گئے، تو آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے، چاہے وہ جس ٹائم بھی ختم ہو آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے بس کوشش کریں کہ آپ نے عمل ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے چھوڑنا نہیں، عمل آپ کو جب یہ مجبوری کی حالت میں ہو تب آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنا کام نہیں بنانا کہ بس جس ٹائم بھی کر لیا، آپ نے لازمی ٹائم کو لازمی دیکھنا ہے۔ مجبوری کی حالت میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو طریقہ نمبر 1 پیش کر رہا ہوں جو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، خاص کر یہ میں نے عورتوں کے لیے پیش کیا ہے، لیکن اس میں بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کم عرصے میں ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، اول آخر آپ نے 41 بار درود شریف پڑھنا ہے، چاہے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی ہو یا جو بھی آسان سا درود شریف آپ کو یاد ہے وہ آپ نے 41 بار اول آخر پڑھنا ہے۔ اور عمل کی تعداد آپ نے 41 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، اول آخر 41 بار درود شریف اور 41 بار سورہ مزمل شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ مدت ہو گئی اس کی 21 دن 21 دن، یہ آپ نے 21 دن اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ خاص کر یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، عورتیں 21 دن کا عمل کر سکتی ہیں، تو اس سے جب زیادہ ہو جائے تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ نے یہ اسی طرح 21 دن کرنا ہے۔ اور جو حضرات کم عرصے میں عمل کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ نمبر 1 ہو گیا۔ اب میں آپ کو طریقہ نمبر 2 بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ نمبر 2 ہے مردوں کے لیے، یہ عورتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے لیے کچھ مشکل سے پیش آتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے وہ 21 دن کا عمل ہو گیا، وہ 21 دن کا عمل کر سکتی ہیں۔ تو مردوں کے لیے اول آخر 41 بار درود شریف اور 41 بار سورہ مزمل شریف
صرف اس میں فرق اتنا ہے کہ 41 دن آپ نے کرنا ہے. یہ زکوٰۃ کبیر میں بھی آتا ہے. 41 دن آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے بلا ناغہ. ناغہ بالکل نہیں کرنا. میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہاں پہ بعض اوقات لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے کہیں پہ جانا ضروری ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح مشکل ہو تو ان کی رات باہر آ جاتی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان کے لیے میں ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ آپ نے جب عمل آپ شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک جنماز رکھنا ہے. چھوٹا سا جنماز ہو. آج کل وہ کپڑے والے جنماز ملتے ہیں، وہ آپ نے جو آسانی سے آپ کسی شاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ آسانی سے کدھر بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے ایک ہی جنماز رکھنا ہے. کوشش کریں کہ سفید ہو یا سبز کلر کا ہو، یہ دونوں کلر میں سے جو بھی ہو آپ نے یہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب آپ ایک ہی نماز رکھیں گے تو آپ نے مثلاً آپ نے 21 دن یا 11 دن آپ نے عمل کر لیا اور آپ کی رات کہیں باہر آ گئی، مجبوری کی بیس پر آپ کی رات باہر آ گئی. آپ نے رات باہر کرنی نہیں ہے. اپنے عمل کے لیے آپ نے آنا ضرور ہے، لیکن پھر بھی مجبوری اتنی زیادہ ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، تو آپ کا اپنا نماز ہوگا آپ کے ساتھ. اگر وہاں پہ گھر ہے، کسی گھر میں آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو وہاں پر، تو آپ اپنا نماز اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ وہاں پر بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر آپ عمل وہاں پر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ بھی مجبوری ہے، تو آپ ایک دن ناغہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن ناغہ کر کے آپ نے جب دوسرے دن اپنے گھر آنا ہے تو آپ نے عمل کو ڈبل پڑھنا ہے. مثلاً آپ نے ایک دن عمل چھوڑ دیا اور آپ نے دوسرے دن عمل ڈبل کرنا ہے، تو آپ نے 41 اور 41 کرنا ہے، تو 82 بار آپ نے عمل پڑھنا ہے. ایک ہی دن میں 82 بار آپ نے عمل پڑھنا ہے. آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ آپ کی چھٹی آ گئی تو آپ نے دوبارہ عمل شروع سے کرنا ہوگا. ایک دن سے زیادہ ناغہ آ گیا تو آپ نے دوبارہ عمل کو سر سے شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس عمل میں ایک چیز رہ گئی تھی جس کو کہتے ہیں مداومت. مداومت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے عمل مکمل کر لیا. اس طرح نہیں کہ بس آپ نے عمل مکمل کر لیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، بس آپ کا یہ عمل قابو میں آ گیا. نہیں، آپ نے اس کو تا حیات جاری رکھنا ہوتا ہے. تا حیات آپ نے اس عمل کو دونوں عمل میں 21 دن کا ہو یا 41 دن کا ہو آپ نے 11 بار روزانہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا 21 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف، جتنے مرتبہ آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تعداد میں آپ اتنی مرتبہ پڑھیں. اور 11 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے. یہ اس طرح آپ نے مداومت رکھنا ہے تا حیات، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے قابو میں آئے گا. آپ کے عمل یہ آپ کے قابو میں ہوگا تا ہمیشہ تا حیات. انشاءاللہ یہ اس میں مزید پاور آئے گا، لیکن عمل میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آج میں نے آپ کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ کے بارے میں بتایا ہے. دونوں طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 21 دن کی زکوٰۃ اور 41 دن کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں، اور اس میں کوئی جو مشکلات آتی ہیں یہ ہر ایک چلے میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو مشکلات وغیرہ اس کا حل کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ ہر ایک چلے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں اسی طرح سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ اکبر اور زکوٰۃ کبیر، اکبر الکبائر، اسی طرح میں آپ کو سورہ مزمل شریف کی مختلف زکوٰۃیں بتاؤں گا جو بہت پاورفل ہیں اور جلالی بہت ہیں. یہ اگر آپ صرف اور صرف ایک ہی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کریں اچھے طریقے سے، اسی صورت کو آپ پکڑیں اور اس کی زکوٰۃ ہمیشہ تا قیامت آپ کرتے رہیں، تا حیات آپ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہت پاورفل عمل ہے. اس کو کریں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. جنات، دیو، پریاں وغیرہ جو بھی چیز ہیں، خبیث جنات، یہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ اس صورت کے کامل عامل بن جائیں. میری تو ایک رائے ہے کہ جو بھی عامل بننا چاہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ
کامل عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، اور میں آپ کو کامل عامل بننے کی کچھ راز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ خصوصی بس اسی صورت کو پکڑیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے میں انشاءاللہ اس کی اور بھی زکوٰۃ لے کر آؤں گا۔ یہ تو زکوٰۃ صغیر میرے لحاظ سے زکوٰۃ صغیر ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو زکوٰۃ کبیر و اکبر الکبائر مکمل میں آپ کو اسی طریقے سے آپ کو رفتہ رفتہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ مزید شیئر کریں گے آگے، اور اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی مشکل پیش آئیں تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔